الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا و حبیبنا و طبیب قلوبنا سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین و ازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین وأصحابه الهادين المهديين وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ محبت کے ساتھ ادب سے شوق سے بآواز بلند جھوم کے حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے، بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے، سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے۔ بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے، سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے۔ حضور نور ہیں محمود ہیں محمد ہیں، حضور نور ہیں محمود ہیں محمد ہیں، جگہ جگہ نئے عنوان ہیں ثنا کے لیے۔ میرے کریم میرے چارہ ساز و بندہ نواز، میرے کریم میرے چارہ ساز و بندہ نواز، تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے، اور گدائے کوئے مدینہ ہوں کس کا منہ دیکھوں، گدائے کوئے مدینہ ہوں کس کا منہ دیکھوں، انہی کی بخششیں کافی ہیں مجھ گدا کے لیے۔ لائق صد عزت و تکریم زینت مسند صدارت حضرت قبلہ خواجہ پیر محمد ضیاء الحق حمیدی معظمی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، زیب سجادہ آستانہ عالیہ حاضہ اور جامعہ سدیدیہ معظمیہ اس خوبصورت ادارے کے پنڈال میں موجود جملہ علماء کرام، صاحبزادگان، ثنا خانان شیریں لسان، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج مجھے پہلی دفعہ آپ کی اس خوبصورت بزم میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بزم نور کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور آج جو گلدستہ یہاں سے حضور کی بارگاہ میں محبت و عقیدت کا پیش ہو رہا ہے، اس میں ہم سب کی حاضری مقبول و منظور ہو جائے۔ صاحبزادہ احمد ضیاء معظمی صاحب نے مجھے بڑی محبت سے دعوت دی، میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے والد گرامی اور اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پہ چلائے، اور یہ عظیم گھرانہ جن کی سیال شریف کے ساتھ وابستگی ایک عمدہ مثال ہے، اور اپنے پیر کی خدمت کیسے کی جاتی ہے، اور مرید اور پیر کا کیا تعلق ہونا چاہیے، اور مریدین میں علم کی کیا اہمیت ہے، اور شیخ سے فیض کیسے لینا ہے، یہ سارا سبق اگر کسی نے سیکھنا ہو تو اس خانوادہ عالیہ کی خدمت میں حاضر ہو، اسے ظاہر و باطن کے یہ سبق نصیب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس پورے گھرانے کو سلامت رکھے کہ جس کا ہر فرد فرد فرید ہے، اور جن کو بزرگان دین کی خاص توجہات نصیب ہیں۔ ابھی بڑے اعلانات ہو رہے تھے
اور بڑے خوبصورت ہو رہے تھے، یہ اچھی بات ہے۔ تو یہ عدنان صاحب ہمارے بڑے پیارے شاگرد بھی ہیں اور بڑے خوبصورت نقیب بھی ہیں، خطیب بھی ہیں۔ تو یہ اعلان کر رہے تھے تو مجھے ایک حدیث پاک یاد آ گئی کہ آج تو پینا فلیکس چھپتا ہے اور پھر میڈیا پہ اشتہار چلتا ہے اور اعلانات ہوتے ہیں اور طرح طرح کے لوگ اس میں طریقے اختیار کرتے ہیں۔ واٹس ایپ کو یوز کیا جاتا ہے، فیس بک کے پیجز پہ اشتہارات شیئر کیے جاتے ہیں۔ لیکن جب صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا دور تھا اور ان کو جب سرکار کی یاد ستایا کرتی تھی اور جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن و محامد کا ذکر کرنا چاہتے تھے، نہ لاؤڈ سپیکر تھا، نہ پینا فلیکس کا دور تھا، نہ اعلانات کی یہ دنیا تھی، لیکن عشق اپنے اظہار کا طریقہ نکال لیا کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کیسے لوگوں کو جمع کرتے تھے؟ یہ ہماری تصحیح العقائد کی کتاب میں حدیث موجود ہے کہ صحابہ ایک بندے کی ڈیوٹی لگاتے تھے اور اسے نقارہ دیتے تھے۔ وہ مدینے کی گلی گلی میں جا کے ایک اعلان کرتا تھا۔ وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ حضرات ایک ضروری اعلان سنیں، فلاں مسجد میں یہ اجتماع ہوگا، فلاں نعت پڑھے گا، فلاں خطاب کرے گا۔ وہ کیا کہتے تھے؟ بس ایک جملہ کہتے تھے جس سے ان کے عقیدے کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ کہتے تھے تعالوا لنجدد ایماننا، کہتے تھے اے حضور کے غلاموں مسجد میں آ جاؤ تاکہ سرکار کے جمال کا ذکر کر کے اپنا ایمان تازہ کر لیں۔ کہتے آؤ مسجد میں تاکہ ہم اپنا ایمان تازہ کر لیں۔ اس سے پتہ چلا وہ لوگ جو فتوے لگاتے ہیں، جو اسے بدعت کہتے ہیں، جو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ سن لیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا جلسہ منانا اور حضور کے نام کا اجتماع کرنا اور سرکار کی زلفوں کا تذکرہ کرنا اور حضور کی محفل سجانا، یہ 14ویں صدی کی بدعت نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کے صحابہ کی بھی سنت ہے، اہل بیت اطہار کی بھی سنت ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق جارگا، مرحبا مرحبا۔ تو وہ یہ بزم سجایا کرتے تھے، وہ حضور کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتے تھے۔ حدیث مجھے یاد آ گئی، صحابہ بیٹھے تھے دائرے کے اندر جیسے آپ بیٹھے ہیں، ایسے دائرہ بنا کے بیٹھے تھے اور آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے؟ بخاری میں حدیث ہے کہ وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور مدینے کا تاجدار پیچھے کھڑا ہو کے ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ سرکار ایسے سائیڈ پہ کھڑے ہو کے سن رہے تھے اور وہ آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے۔ ایک نے کہا آدم صفی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو صفی اللہ بنایا اور انہیں چن لیا اور ان کو جنت سے زمین پہ بھیجا۔ دوسرا بولا، اس نے کہا وَنُوحٌ نَجِيُّ اللَّهِ، کہ نوح کے ساتھ اللہ نے سرگوشی فرمائی، کلام کیا اور ان کو بھی بڑا شرف بخشا اور ان کو ایک کشتی عطا فرمائی جس میں بیٹھ کے وہ طوفان سے پار لگ گئے۔ ایک اور بولا، اس نے کہا موسیٰ کلیم اللہ ہے، کہ موسیٰ اللہ کے کلیم ہیں، اللہ نے کوہ طور پہ ان سے کلام فرمایا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے انہیں کلام کا شرف بخشا اور ان سے ہم کلام ہوا۔ ایک اور بولا، اس نے کہا وَإِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ اللَّهِ، ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، اللہ نے انہیں خلت کا شرف دیا، ان کو قرب عطا فرمایا، قرب خاص بخشا اور انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ ایک اور نے کہا وَعِیسَىٰ روح اللہ وَكَلِمَتُهُ، کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں، وہ ورڈ آف گاڈ ہیں، اللہ نے انہیں بڑا قرب عطا کیا۔ حضور سب کی سنتے رہے اور جب سارے اپنی باتیں کر چکے تو سرکار خود تشریف لے آئے اور حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے میرے غلام، تو نے کہا نوح نجی اللہ وہوا کذالک، تم نے کہا نوح اللہ کے برگزیدہ ہیں، ایسے ہی ہے۔ تم نے کہا کہ حضرت آدم صفی اللہ ہیں، ایسے ہی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، ایسے ہی ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں، ایسے ہی ہے۔ لیکن سنو وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ
فرمایا وہ سب ہیں لیکن اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے۔ وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پتہ چلا دوسروں کی شانیں بیان کرنا اچھی بات ہے، لیکن سرکار کو اچھا لگتا ہے کہ حضور کے غلام اپنے نبی کی شانیں بھی بیان کریں۔ انا حبیب اللہ ولا فخرہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ أَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا، میرے لیے کھولی جائے گی۔ وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرًا، اور میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، پوری انسانیت میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوگی، اور اس دن اللہ سننے والا ہوگا، میں سنانے والا ہوگا، اور میں مانگتا جاؤں گا، میرا رب عطا کرتا چلا جائے گا، میں اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ کروں گا۔ یہ شان حضور نے خود بیان فرمائی اور صحابہ نے بیان فرمائی۔ تو حضرات محترم، ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے نبی کی شانیں بیان کرنے والی زبان عطا فرمائی، اور حضور پہ درود پڑھنے والا ٹولہ عطا فرمایا، اور سرکار سے محبت کرنے والی جماعت عطا فرمائی۔ میری ملت کے عظیم عاشق رسول حضرت پیر سیال لجپال حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے برادر اصغر حضرت خواجہ غلام فخر الدین سیالوی کیا فرما گئے؟ فرمایا الہی شکر کروں کتنا، فخر کتنا کروں، الہی شکر کروں کتنا، فخر کتنا کروں۔ آپ فخر کرتے ہیں، میں فخر کرتا ہوں اچھے بنگلے کے اوپر، اچھے مکان کے اوپر، پراپرٹی کے اوپر، اچھی نوکری کے اوپر۔ پیر سیال لجپال کے وہ عظیم سپوت کس بات پہ فخر کر رہے ہیں؟ الہی شکر کروں کتنا، فخر کتنا کروں، تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا، بنا کے رحمت عالم کا امتی ہم کو، خطا سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا۔ اللہ نے ہمیں حضور کی غلامی عطا فرمائی، اور غلطی ابھی ہوئی نہیں ہے، اللہ نے ہماری بخشش کا انتظام پہلے ہی کر دیا ہے۔ علماء کی توجہ کے لیے ایک بات اور یہاں پہ کر دوں، اللہ نے انہیں کیا شان عطا فرمائی کہ اس مصرے کے اندر وہ اپنا سن وصال بھی بتا گئے۔ الہی شکر کروں کتنا، فخر کتنا کروں، تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا، کہ یا رسول اللہ آپ کے کرم نے مجھے میرے مقصد میں کامیاب کیا۔ فائز المرام کا معنی کیا ہے؟ مقصد میں کامیاب کیا۔ جب اس کے عدد نکالے گئے وہ بنے 1419 ہجری، اور یہ حضرت خواجہ غلام فخر الدین سیالوی کا سن وصال ہے۔ یعنی وہ بتا گئے میں ناکام ہو کے نہیں جا رہا، حضور کی غلامی کا صدقہ کامیاب ہو کے جا رہا۔ تو سرکار دو عالم کے غلاموں نے اس پہ شکر کیا ہے، سرکار کی محفلوں کو سجایا ہے، حضور کے ذکر پاک پہ فخر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی حضور کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائی۔ بعض لوگ کہتے ہیں، اس دفعہ سوشل میڈیا پہ بھی ایک سٹکر چلتا رہا، کسی بندے نے بڑی محنت کر کے ایک میسج بنایا، اور اس پہ لکھا ہوا تھا ہم نے بہت ڈھونڈا ہمیں ثبوت نہیں ملا۔ پھر نیچے پورا 20 چیزوں کی لسٹ بنائی، کہنے لگا قرآن میں ڈھونڈا میلاد کا ثبوت نہیں ملا، حدیث میں ڈھونڈا ثبوت نہیں ملا، بخاری میں ڈھونڈا ثبوت نہیں ملا، مسلم میں ڈھونڈا ثبوت نہیں ملا، پوری گردان کی ہوئی ہے کہ مجھے ثبوت نہیں ملا۔ تو میں نے اس کا جواب دیا، میں نے کہا تو کہتا ہے ثبوت نہیں ملا، اگر تو نہ ڈھونڈنا چاہے تو تجھے تو خدا کا بھی ثبوت نہیں ملے گا کہ وہ ہے کہ نہیں ہے۔ تو کہے گا مجھے خدا کا ثبوت نہیں ملا، تو کہہ سکتا ہے، کہنے میں آزاد ہے، لیکن جسے رب نے آنکھ دی ہے اور جس کو اللہ نے عشق دیا ہے اور حضور کی محبت دی ہے، اسے ڈھونڈنا نہیں پڑتا، اسے کائنات کے پتے پتے میں سرکار کا جلوہ نظر آتا ہے۔ کوئی دیکھنے والا تو ہو، عشق والا تیرے جوبن کا نظارہ دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ اندھے کو کچھ نظر نہیں آتا، دیکھنے والوں کو ہر آیت میں شان مصطفیٰ نظر آتی ہے۔ تم کہتے ہو ثبوت میلاد کا نہیں ملا، آؤ میں تمہارے سامنے رب کا قرآن کھولتا ہوں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ مولوی صاحب اپنی بات کر گئے۔ سورہ مریم اور 3 پارہ اور 16 سے پارہ
اس کو کھولیں، اس کا مطالعہ کریں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ڈیزگنیشن کیا ہے؟ ان کا تعارف کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان کے دو تعارف ہیں۔ پہلا تعارف یہ ہے کہ وہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے آئے، اور دوسرا تعارف یہ ہے کہ وہ آمنہ کے لال کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ میں سر لگاتا نہیں ہوں، لیکن میں نے حدیث پڑھی ہے کہ قرآن کو سر لگا کے پڑھنا چاہیے۔ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ قرآن ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، فرمایا اے میری قوم کے لوگوں، میں دو کام کرنے آیا ہوں۔ مجھ سے پہلے جو کتابیں آئیں ان پہ مہر لگانے آیا ہوں، اور میرے بعد جو سردار آ رہا ہے اس کی خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ تو اب جو حضور کی خوشخبری سنانے آئے، جو اعلان کرنے آئے، جو یہ یہاں تک جنہوں نے کہا، حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ضیاء النبی شریف میں لکھا اور تورات اور انجیل کے حوالے سے لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، لوگو اگر میں نے حضور کا زمانہ پا لیا، اگر میں نے اس نبی کے دور کو دیکھ لیا، تو میں ان کے نالین کے تسمے باندھنے میں بھی فخر محسوس کروں گا۔ یہ کون کہتا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے، روح اللہ اور کلمت اللہ کہتے تھے۔ یہ شان رسالت ہے۔ تو جو حضور کے میلاد کی خوشخبری دینے آیا، اللہ نے اس کا سارا میلاد قرآن میں ذکر فرما دیا، اندھوں کو یہ بتانے کے لیے کہ جب میں عیسیٰ کا میلاد بیان کر رہا ہوں تو تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ کا میلاد بیان کر کے میں نے قرآن میں یہ سند عطا فرما دی کہ نبیوں کا میلاد بیان کرنا خدا کی سنت ہے، اور میں نے اس لیے ایسا کیا ہے کہ جب میرے نبی کی باری آئے، جب آمنہ کے لال کی باری آئے، جب مدینے کے تاجدار کی باری آئے، جب بے قصوں کے آسرے کی باری آئے، جب ہم غلاموں کی پناہ گاہ کی باری آئے، جب سرکار دو عالم کی باری آئے، تو گھگو بن کے نہ بیٹھ جانا، بلکہ گلیوں میں نکل کے حضور کی آمد کے نعرے لگانا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چار یار، یا علی۔ وہ کیسا غلام ہے جو کہے نہیں جی بدعت ہو جائے گی؟ وہ کیسا غلام ہے جو کہے میلاد میں یہ پھولوں کے ہار حضور کے دور میں نہیں تھے، یہ جلنے بجھنے والی لائٹنگ حضور کے دور میں نہیں تھی، تو یہ بدعت ہے۔ میں نے کہا پھر تو سب سے بڑی بدعت ہے، تو بھی حضور کے دور میں نہیں تھا، تو تھا وہاں پہ، تو آپ بھی نہیں تھے، میں بھی نہیں تھا۔ تو ہر نیا کام اس طرح بدعت نہیں ہوتا، جو کام دین کی خدمت کے لیے ہو وہ مطلوب ہے، وہ بدعت نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے حضرت امام مالک نے بدعت کی 5 قسمیں بتائیں، فرمایا بدعت واجبہ، بدعت مستحبہ، بدعت مندوبہ، بدعت مکروہہ، بدعت محرمہ۔ فرمایا کچھ بدعتیں حرام ہیں، کچھ بدعتیں مکروہ ہیں، کچھ بدعتیں مستحب ہیں، کچھ بدعتیں مباح ہیں، اور کچھ بدعتیں لازم اور فرض اور واجب ہیں۔ پوچھا گیا یہ کون سی بدعتیں لازم ہیں، کون سی بدعتیں فرض ہیں؟ کہا قرآن پاک پہ حضور کے دور میں اعراب نہیں تھا، زیریں زبریں نہیں تھی، نقطے بھی نہیں تھے۔ اب اگر کوئی نقطے لگائے گا اور زیریں زبریں لگائے گا تو تم اسے بدعتی کہو گے؟ اگر کوئی نہیں لگائے گا تو آپ میں سے کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کر سکتا نہیں۔ آپ قرآن کھول کے خاموش بیٹھے رہیں گے، ایک لفظ نہیں پڑھ سکیں گے۔ تو یہ ایسا نیا کام ہے جسے ترویج دین کے لیے کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح میلاد کے جلسے ایک ایسا کام ہے کہ جس سے سرکار کی سیرت کو فروغ ملتا ہے، حضور کی محبت کی محفل سجتی ہے، درود و سلام سے درجے بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس دور میں یہ محفلیں سجانا وقت کا اہم ترین تقاضا بن چکا ہے۔
یہ بات یاد رکھیں. اب ذرا ان آیات کی طرف آ جائیں. میں قرآن پڑھنے لگا ہوں. حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا مسجد اقصیٰ میں جا کے بیٹھ گئیں اور اپنے آپ کو مسجد کے لیے وقف کر دیا. وہاں ان کا ایک حجرہ بن گیا اور اس میں وہ ہر وقت عبادت کرتی اور حضرت زکریہ علیہ السلام ان کی کفالت کرتے اور ان کا خیال رکھتے. اور قرآن کہتا ہے جب حضرت زکریہ وہاں گئے فوجد عندہا رزقا، تو دیکھا کہ بے موسم پھل حضرت مریم کے حجرے میں موجود ہیں. تو انہوں نے کہا انا لک ھذا، یہ کہاں سے آ گئے؟ تو حضرت مریم نے کہا قالت ہوا من عند اللہ، یہ میں نے نہیں منگائے، میرے رب نے میرے پاس بھیجے ہیں، میرے رب نے مجھے رزق عطا فرمایا ہے. حضرت زکریہ سمجھ گئے یہ قبولیت دعا کی جگہ ہے، یہاں دعا قبول ہوگی. قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریہ ربہ. حضرت زکریہ گھر میں بھی مانگ سکتے تھے، مسجد میں بھی مانگ سکتے تھے، صحرا میں بھی مانگ سکتے تھے، لیکن انہوں نے دیکھا جہاں بے موسم پھل ملتے ہیں وہاں اللہ مجھے بے موسمہ بیٹا عطا فرمائے گا. عمر زیادہ تھی، 100 سال کے قریب عمر تھی، مایوسی کی عمر کو پہنچے ہوئے تھے. محراب میں کھڑے ہو کے دعا مانگی، ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے. فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ. ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے، آسمان سے فرشتہ آیا، اس نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا، وہ اللہ کا نبی بھی ہوگا، اللہ کا رسول بھی ہوگا. نبوت کی بشارت مل گئی. تو پتہ چلا اللہ سنتا ہر جگہ پہ ہے، مانتا کہیں کہیں پہ ہے. ہم اللہ والوں کے پاس اسی لیے جاتے ہیں کہ وہاں جا کے دعا قبول ہوتی ہے. پھر حضرت زکریہ ان کی کفالت کرتے رہے. حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا امید سے ہو گئیں. شادی نہیں ہوئی لیکن اللہ نے ان کے اندر ایک روح پھونکی جس سے انہیں امید ہوئی، اور جب ولادت کا وقت آیا وہ صحرا میں نکل گئیں. یہ قرآن نے سارے واقعات بیان کیے ہیں. اور صحرا میں جا کر ایک خشک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئیں اور اتنی سخت تکلیف میں مبتلا ہوئیں. قرآن کہتا ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا. وہاں پہ ان کو تکلیف شروع ہوئی، کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، قصہ پارینہ بن چکی ہوتی، میرا نام تاریخ میں کہیں مذکور نہ ہوتا. اب میری قوم والے مجھ پہ الزام لگائیں گے یہ بیٹا تو کہاں سے لے آئی، تیری تو شادی نہیں ہے، بیٹا کہاں سے لے آئی. ابھی اسی پریشانی میں تھیں، پانی کہاں سے ملے گا، کھانا کہاں سے ملے گا، میرا خیال کون رکھے گا. کہ اسی کھجور کے تنے کے اندر سے آواز آئی فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا. اس کھجور کے تنے سے آواز آئی اے مریم ہمارے نبی کے میلاد کا وقت ہے اور اپنے نبی کے میلاد کا انتظام کرنا یہ ہمارا کام ہے. میلاد کا انتظام کرنا یہ ہمارا کام ہے، سارا بندوبست ہو جائے گا، تجھے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. قرآن کہتا ہے کہ آواز آئی اے مریم اس کھجور کے خشک بے جان تنے کو حرکت دینا تیرا کام ہے، اور اس کے اوپر سے تر کھجوریں تجھے عطا کرنا یہ خدا کا کام ہے. وہاں سے تر کھجوریں گرنے لگیں، پاؤں سے پانی کا ٹھنڈا اور میٹھا چشمہ جاری ہو گیا. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. 3 دن کے بچے کو اٹھایا، ڈرتی ہوئی اپنی قوم کے پاس جا رہی ہیں، اور ڈر یہ ہے کہ میری قوم والے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے. تو اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا تو نے انہیں جا کے کہنا ہے انی نظرت للرحمن صوما
فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے چپ کر روزہ رکھا ہے، میں نے کسی سے بات نہیں کرنی، خاموش رہنا ہے۔ قوم کے پاس پہنچی، سارے مرد باہر نکل آئے اور ان کو سخت غصے کی نظر سے دیکھنے لگے اور کہنے لگے ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ آپ کا باپ کوئی برا بندہ تھا، آپ کی ماں بھی بڑی پرہیزگار تھی، اے مریم تو بچہ کہاں سے لے آئی؟ حضرت مریم چپ کر کے کھڑی رہی، پھر پوچھا، آپ خاموش رہیں۔ جب انہوں نے چوتھی مرتبہ سوال کیا، قرآن کہتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، کیا کہتا ہے؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، خود چپ رہیں اور 3 دن کے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ اب یہاں میں ایک موازنہ کرنے لگا ہوں، ذرا جاگتے رہنا۔ حضور پیدا ہوئے، ستارے سیدہ آمنہ کے گھر کے قریب آ گئے، خانہ کعبہ پہ میلاد کا جھنڈا لگ گیا، سرکار دو عالم کی والدہ کی نگاہوں کے آگے سے پردے ہٹ گئے، شام کے محلات نظر آنے لگے، بحیرہ ساوا کی آگ بجھ گئی اور حضرت احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا اور اللہ نے پوری دنیا میں بیٹے تقسیم فرمائے، حضور کی ولادت ہو گئی۔ تو جب سرکار پیدا ہوئے ہونٹ ہل رہے تھے اور حضور فرما رہے تھے یا رب حب لی امتی، یا اللہ میری امت کے اوپر رحم فرمانا۔ اس میں ایک دلیل ہے، جو لوگ کہتے ہیں جی نبی 40 سال کی عمر میں پتہ چلتا ہے کہ نبی ہے، پہلے پتہ ہی نہیں تھا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم اس وقت بھی نبی تھے جب ابھی حضرت آدم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور میرے حضور غریب نواز حضرت ضیاء الامت نے 8ویں سپارے کے اندر اس آیت کی تشریح میں عقیدہ بیان کیا ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ فرمایا میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، میرا روزہ، میری زکوٰۃ سب اللہ کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ کیا فرمایا؟ سارے بولو، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ مفسرین نے لکھا یہاں سب سے پہلے مسلمان کا معنی یہ ہے، ابھی نہ آدم تھے، نہ ہوا، نہ چرند، نہ پرند، نہ شجر، نہ حجر، نہ یہ دریاؤں کی روانی، نہ یہ موجوں کی طغیانی، نہ یہ چلتی ہوئی ہوائیں، نہ کوئی شے موجود نہیں تھی۔ سب سے پہلے جس ذات نے اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ کیا ہے وہ نور مصطفیٰ نے سجدہ کیا ہے۔ یہ انا اول المسلمین کا معنی ہے۔ تو سرکار تو اس وقت سے نبی تھے، اور جب حضور پیدا ہوئے تو اس وقت سرکار نے فرمایا رب حب لی امتی، کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے، رحم فرما۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے، موضوع ہے۔ کیوں موضوع ہے؟ بچہ کیسے کلام کر سکتا ہے؟ بچہ کیسے پیدا ہوتے بول سکتا ہے؟ میں نے کہا کاش تم نے قرآن پڑھا ہوتا، سورہ مریم پڑھی ہوتی۔ 3 دن کے حضرت عیسیٰ ہیں اور حضرت مریم نے ان کی طرف اشارہ کیا تو وہ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی چھوٹا سا بچہ ہے، جس کے منہ میں دانت نہیں ہیں، جو منہ ہلا نہیں سکتا، اس سے کیسے بات کریں؟ ابھی اسی شش و پنج میں تھے کہ پنگوڑے میں سے حضرت عیسیٰ بول اٹھے، اور حضرت عیسیٰ نے کیا فرمایا؟ قال انی عبد اللہ آتانی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بچپن میں فرمایا، 3 دن کی عمر میں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتابہ، میرے رب نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی ہے۔ وجعلنی نبیہ، اور مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اور یہ جملہ اس کا مزہ لیں ذرا، فرمایا وجعلنی مبارکا اینما کنتو، جہاں جہاں میں جاتا ہوں برکتیں میرے ساتھ ساتھ جاتی ہیں۔ بس اب میری گفتگو اسی نقطے پہ ہوگی جو تھوڑی رہ گئی۔ کیا فرمایا؟ وجعلنی مبارکا اینما کنتو، جہاں میں چلتا ہوں برکتیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔
برکتیں میرے ساتھ ہیں، میں جہاں جاتا ہوں وہاں برکتیں جاتی ہیں۔ اگر حضور کی خوشخبری دینے والے نبی کا عالم یہ ہے تو میں کہتا ہوں یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، سرکار کے وجود کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا۔ میرے پیر و مرشد حضرت ضیاء الامت اکثر پنجابی کا ایک شعر پڑھا کرتے تھے۔ آپ فرماتے جتھے ماہی پب رکھدا اتھے اگدا سرو دا بوٹا، جتھے ماہی پب رکھدا اتھے اگدا سرو دا بوٹا۔ جہاں سرکار کے قدم لگتے ہیں وہ بنجر زمین بھی تر ہو جاتی ہے، جہاں سے سرکار گزر جاتے ہیں وہاں ہریالی ہو جاتی ہے، جہاں سرکار دو عالم کی نظر کرم ہو جاتی ہے وہاں سے بھوک اپنے ڈیرے اٹھا لیتی ہے، فقیری دور ہو جاتی ہے اور برکتیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ حافظ مظہر الدین مظہر نے فرمایا جہاں جہاں سے وہ گزرے جہاں جہاں ٹھہرے وہی مقام محبت کی جلوگاہ بنے۔ اور کسی نے کہا جدھر جدھر سے وہ گزرے کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے۔ اور تاجدار گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر بولے، کہا اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل با عطا۔ میرے ساتھ مل کے کہیں نا ذرا، اب تنگی داماں پہ نہ جا، سارے مل کے کہیں اب تنگی داماں پہ نہ جا۔ اس کا مطلب کبھی سمجھا ہے آپ نے کہ پیر نصیر الدین صاحب نے کیا کہا کہ اس چیز کا گلہ نہ کر کے تیرا دامن تنگ ہے، اب تو حضور کی بارگاہ میں آ گیا ہے، اب دامن تو تنگ ہو جائے گا، تو مانگتا جا حضور عطا فرماتے چلے جائیں گے۔ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل با عطا اور بھی کچھ مانگ۔ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ۔ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں ہے، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ اور اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ۔ سرکار عطا فرماتے تھے تو عطاؤں کی حد کر دیتے تھے۔ ایک فقیر آیا، ایک بدو اور عرابی آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس وقت میرے آقا کے پاس بکریوں کا ریوڑ آیا تھا، کوئی بندہ لے کے آیا تھا، اور وہ غنمن بین جبلین تھا، یعنی دو پہاڑوں کے درمیان پوری وادی بکریوں سے بھری ہوئی تھی اور بالکل کوئی جگہ اس میں چلنے کی نہیں تھی۔ تو وہ آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کتنے امیر ہیں، آپ کو اتنا آپ کے پاس بڑا ریوڑ ہے۔ سرکار نے فرمایا تجھے اچھا لگا؟ کہنے لگا مجھے تو بڑا اچھا لگا۔ حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا سارا کھول کے اس کو دے دو، یہ لے جائے۔ ہائے ہائے، سارے ہی عطا فرما دیا۔ پہلے تو اسے یقین ہی نہ آیا، شاید مذاق ہو رہا ہے، شاید یہ ایسے ہی آپ نے کہہ دیا ہے۔ 3 دفعہ اس نے پوچھا حضور سارا میرا ہے؟ سرکار نے فرمایا جب میں ایک دفعہ عطا کر دیتا ہوں پھر واپس نہیں لیتا، جب وہ اذن سوال دیتے ہیں دل کی حسرت نکال دیتے ہیں۔ جب وہ عطا فرماتے ہیں پھر کسر نہیں چھوڑتے، کمی نہیں چھوڑتے۔ حضور نے فرمایا سارا ہی لے جاؤ۔ پورا لشکر وہ ریوڑ وہ لے کے جب جا رہا تھا اپنی قوم کے پاس پہنچا تو ایک جملہ بار بار کہتا تھا، کہتا لوگو آؤ حضور کے پاس، آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْتِي عَطَاءَ مَنْ لَا يَخْشَ الْفَقْرَ۔ کہتا تھا حضور اتنا عطا کرتے ہیں کہ انہیں فقیری کا خوف نہیں ہوتا کہ میرے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ جب عطا کرنے پہ آتے ہیں تو سب کچھ ہی عطا کرتے چلے جاتے ہیں۔ کوئی مانگ کے تو دیکھے، کوئی حضور کی بارگاہ میں آ کے تو دیکھے، سرکار اس کی جھولی کو بھر دیتے ہیں۔ بزرگوں نے یہ بات فرمائی ہے کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو ہر مومن کے مولا ہیں، جو ہمارے ایمان کے محافظ جنہیں اللہ نے بنایا ہے اور جن کو اللہ نے بے شمار شانیں بخشی، مولا علی شیر خدا کا مناظرہ ہوا حاتم تائی کا جو پوتا تھا اس کے کسی ماننے والے کے ساتھ۔ تو بڑا مشہور بات ہے، وہ کہنے لگا حاتم تائی بڑا سخی تھا، بڑا عطا کرنے والا تھا۔ تو مولا علی شیر خدا نے فرمایا کتنا دیتا تھا؟ کہا آپ نے نہیں سنا حاتم تائی کے دروازے، اس کے گھر میں 7 دروازے تھے، 7
تو اگر کوئی منگتا ایک دروازے سے آتا جھولی بھر دیتا، پھر وہی دوسرے دروازے سے آتا پھر دے دیتا، تیسرے سے آتا پھر دے دیتا، چوتھے سے آتا پھر دے دیتا، حتیٰ کہ ایک ہی فقیر 7 دروازوں سے آتا، جھڑکتا نہیں تھا، عطا کر دیا کرتا تھا۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا یہ بھی کوئی سخاوت ہے، یہ بھی کوئی عطا ہے کہ بندہ ایک دروازے سے مانگے، پھر دوسرے سے مانگنے کی ضرورت پڑے، پھر تیسرے پہ جانے کی ضرورت پڑے۔ فرمایا میرے نبی کے پاس دروازہ ایک ہی تھا، لیکن جو اس پہ آ جاتا تھا پھر دنیا کے کسی دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چار یار، یا نبی یا نبی۔ ایک دفعہ پھر مہربانی کریں، مڈ رانجھا والے ابھی بولے نہیں ہیں، پھر کہیں یا رسول اللہ، حق چار یار، یا نبی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ۔ ہم یہاں پہنچے ہیں کہ میں جہاں جاتا ہوں برکتیں ساتھ ساتھ جاتی ہیں۔ ایک دن سخت گرمی کا عالم تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور امام ترمذی نے الشمائل المحمدیہ میں بھی اسے ذکر کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اصحاب صفہ میں شامل تھا، جو چبوترا آج بھی موجود ہے، ہم وہیں رہتے تھے، میرا کوئی گھر نہیں تھا، ہر وقت حضور کے دروازے پہ حاضر رہتا، جب سرکار بلاتے میں خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ تو ایک دن کئی دنوں سے میں نے کھانا نہ کھایا، مجھے بھوک لگ گئی، اور میں سخت بھوک کی حالت میں اپنے گھر سے مسجد نبوی سے باہر نکلا۔ سفید پوش تھا، مانگنے کی طبیعت نہیں تھی، اس انتظار میں کہ کوئی میرے پاس سے گزرے گا اور مجھے کہے گا ابو ہریرہ آؤ میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں۔ خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔ لا یسألون الناس الحافا، قرآن نے ان کی شان میں بیان کیا ہے کہ وہ غیرت مند لوگ ہیں، کسی سے سوال نہیں کرتے، خاموش رہتے۔ تو وہ کھڑے تھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ تو حضرت بلال، حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے ایک مسئلہ پوچھا، اور مسئلہ اس لیے پوچھا کہ پہلے مسئلہ بتائیں گے اور پھر کہیں گے آؤ میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں، یہ خود بیان کرتے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے مسئلہ بتایا، صحیح اس کی وضاحت کی، اور پھر میرے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ پھر حضرت عمر آئے، پھر مسئلہ پوچھا، وہ بھی مسئلہ بتا کے بیٹھ گئے۔ یہ مسئلہ بتا کے بیٹھ گئے، اتنے میں مسئلہ سمجھنے والا آ گیا، حضور تشریف لے آئے، سرکار آ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرم نوازی فرمائی۔ جب مجھے دیکھا تو میں نے حضور سے پوچھا ما اخرجک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اتنی دھوپ میں کس شے نے آپ کو باہر آنے پہ مجبور کیا؟ تو حضور نے فرمایا اخرجنی الذی اخرجک، جس شے نے تجھے نکالا اسی شے نے مجھے نکالا۔ حضور ان کے دل کی کیفیت سمجھ گئے، فرمایا جس بھوک کی وجہ سے تو نکلا ہے اسی کی وجہ سے میں بھی نکلا ہوں۔ اتنے میں ایک صحابی دودھ کا بھرا ہوا پیالہ تحفے کے طور پہ لے کے آ گئے، اور سرکار دودھ کبھی رد نہیں کرتے تھے، یہ حضور کی سنت مبارکہ ہے۔ جب وہ دودھ پہنچا تو حضرت ابو ہریرہ دل میں کہنے لگے چلو مسئلہ حل ہو گیا، حضور سب سے پہلے مجھے عطا کریں گے، مجھے کچھ تسلی ہو جائے گی۔ تو جب سرکار نے مجھے دیکھا مسکرائے، اور مسکرا کے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اپنے 72 اصحاب صفہ کے سارے ساتھیوں کو بلا کے لے آؤ، سارے سنگیوں کو بلا کے لے آؤ، سب آ جاؤ۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ اب یہ ایک پیالہ اور 72 اصحاب صفہ، اب میرا کیا بنے گا؟ لیکن سوچتے سوچتے میں جب وہاں پہنچا، سب کو بلا کے لایا، حضور کے حجرے میں آ کے بیٹھ گئے۔ تو اب میں نے دل میں سوچا کہ چلو میں پہلے آیا تھا تو سب سے پہلے حضور مجھے فرمائیں گے کہ تو پی تو بات بن جائے گی۔ سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ اپنے دوستوں کو پلاؤ۔ کیا فرمایا؟ اپنے دوستوں کو پلاؤ۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا ساقل قوم آخرہم، کہ
کہ جو قوم کا ساقی ہوتا ہے وہ سب سے آخر میں پیتا ہے، میں تمہیں ساقی بناتا ہوں۔ میں نے پیالہ اٹھا لیا اور صحابہ کو پلانا شروع کیا۔ جو جملہ انہوں نے کہا وہ بڑا دیدنی ہے۔ فرماتے ہیں ایک نے پیا، دوسرے نے پیا، تیسرے نے پیا، مجھے ایسے لگتا تھا کہ حضور نے اس کا تعلق آب کوثر سے جوڑ دیا ہے، وہاں سے فیض آ رہا ہے۔ سارے پیتے رہے اور دودھ کم نہ ہوا، 70 پی چکے۔ حضور نے مجھے سامنے بٹھا لیا، فرمایا اشرب یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ پیو۔ میں نے پیا، خوب پیا۔ پھر حضور نے فرمایا اور پیو، تیسری دفعہ فرمایا اور پیو، یہاں تک کہ اس دودھ کے آثار میرے ناخنوں تک محسوس ہونے لگے۔ اس طریقے سے سرکار دو عالم نے میرے اوپر کرم فرمایا۔ تو آج میں اپنے بھائیوں سے یہی کہوں گا، جس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا وہ سرکار پہ درود پڑھے، جس کو رزق کی کمی ہے وہ سرکار پہ درود پڑھے، جس کے گھر میں برکت نہیں ہے وہ سرکار پہ درود پڑھے، کیونکہ سرکار نے فرمایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، میں جہاں جاتا ہوں برکتیں ساتھ ساتھ جاتی ہیں۔ اللہ نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو مبارک وجود بنا دیا ہے۔ آئیں اب اسی برکتوں کے ماحول میں اس پاک بی بی کا ذکر بھی کریں جسے دنیا حضرت ام معبد کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ وہ بی بی ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں، جو تقریباً 350 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ہے، اس کے درمیان میں اس کا خیمہ تھا۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں روایت ہے کہ اس کا کام ہی یہ تھا کہ آنے جانے والوں کو چیزیں بیچتی تھی یا ان کی ضیافت کرتی تھی، ان کا خیال رکھتی تھی۔ جس دن سرکار دو عالم، سارے مل کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کا وہاں سے گزر ہوا تو اس وقت زیادہ راہ ختم ہو گیا، پانی نہ پاس رہا، کھانے کی کوئی چیز نہ رہی۔ تو حضور نے فرمایا اے ابو بکر جاؤ اور جا کے اس عورت سے کہو جو شے ہے ہمیں دے دو، ہم پیسے دیتے ہیں، ہمیں وہ چیزیں دے دو کھانے کے لیے تاکہ ہم مدینے میں پہنچ جائیں۔ تو وہ کہنے لگی لو کان عندنا شیء ما اعوزکم القرا، کاش آج میرے پاس کچھ ہوتا تو میں اتنے خوبصورت مہمانوں کو ویسے نہ جانے دیتی، کچھ پیش کر دیتی۔ آج میرے خیمے میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں کچھ پیش نہیں کر سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو بکری پیچھے بندھی ہے وہی لے آؤ۔ کہنے لگی وہ تو مرنے والی ہے، وہ تو چل نہیں سکتی، اس میں سکت نہیں ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اسے میرے پاس لانا تیرا کام ہے اور اس کو دودھ سے لبریز کرنا مجھ محمد کا کام ہے۔ یہ برکت ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ بکری کو لایا گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ حضور کا ہاتھ پہلے اس کی پشت پہ آیا یا دودھ اس میں پہلے نازل ہو گئے، لبریز ہو گئی۔ اور سرکار دو عالم نے بڑا برتن منگوایا، اس کا دودھ دوہا، گھر کے سارے برتن بھر دیے، اس عورت کو دودھ پلایا، سیدنا صدیق اکبر کو پلایا، عامر بن فہیرہ کو پلایا، عبداللہ بن اریقط کو پلایا، آخر میں خود پیا اور پورے اس کے خیمے کو برکتوں سے لبریز کر کے حضور تشریف لے گئے۔ شام کو اس کا خامند واپس آیا تو اس نے کہا کہ ہمیں تو یہاں بکریاں چرانے کے لیے گھاس نہیں ملتا، صحرا ہے، یہ دودھ کہاں سے آیا، یہ نور کہاں سے آیا، یہ رنگ و نگہت کہاں سے آئی؟ تو اس نے پیر سید نصیر الدین نصیر کی زبان میں یہ کہا ہوگا کہ چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ تو وہ اس نے کیا جملہ کہا؟ اس نے کہا مر بنا رجل مبارک، کہ آج یہاں سے ایک برکتوں والی ہستی کا گزر ہوا ہے۔ سارا واقعہ سنایا تو وہ خامند کہنے لگا جس کا نام ابو معبد تھا، اے میری زوجہ ان کا حلیہ بیان کرو، وہ کون تھے، کیسے تھے؟ سیدنا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے ساری زندگی اپنے نبی کے قدموں میں گزاری، صبح بھی حضور کو دیکھا، شام کو بھی دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب رج رج کے زیارت کی، لیکن جیسا حلیہ ام معبد نے 5 منٹوں میں بیان کیا ہے ہم ساری زندگی وہ بیان نہیں کر سکے۔ اس نے کچھ ایسی نگاہ سے حضور کو دیکھا کہ سرکار کا حلیہ بیان کر دیا۔ اس نے کیا کہا؟ مر بنا رجل ظاہر الوداع، چند جملے صرف سنا رہا ہوں، یہ سرکار کا حلیہ مبارک۔ کہا ہمارے پاس سے ایک ایسی ہستی گزری ہے ظاہر الوداع،
جن کا وجود جو ہے وہ نور سے لبریز تھا، روشن چہرے والے تھے، وسیم قسیم، ڈیل ڈول بڑی پیاری تھی، چہرہ بڑا سونا تھا۔ اور پھر فرمایا فی اشفارہ وطف وفی عینیہ دعج، کہا ان کے پلکیں بڑی لمبی تھیں اور ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے اور ان کے دونوں دانتوں کے درمیان تھوڑا فاصلہ تھا جس میں سے نور نکل نکل کے باہر آتا تھا، اور جب وہ بولتے تھے تو ان کے لبوں سے پھول جھڑتے تھے اور ان کی گفتگو بڑی پیاری تھی۔ لیکن ایک جملہ اس نے ایسا کہا جس میں حضور کی صورت بھی بیان کر دی، آقا کی سیرت بھی بیان کر دی۔ یہ جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس نے کہا ابہى الناس وأحلاهم من بعید وأجملهم وأحسنهم من قریب، کہا جب وہ دور سے نظر آتے تھے تو بڑے خوبصورت لگتے تھے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب دور سے آ رہے ہوں ڈیل ڈول چہرہ بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن جب قریب آ جائیں تو ان کے چہرے کی وہ رنگت نہیں رہتی اور نزدیک سے دیکھنے میں اچھے نہیں لگتے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ دور سے آنے میں تو حسین لگتے ہیں، لیکن جب ان سے بات چیت کی جائے تو ان کا بھدا پن ظاہر ہو جاتا ہے، اور ان سے معاملہ کیا جائے تو معاملے میں کھوٹے نکلتے ہیں، یعنی اچھے تو بڑے لگتے ہیں لیکن ان کی باتیں اچھی نہیں ہوتی۔ اس عورت نے کیا خوبصورت جملہ بیان کیا، کہا ابہى الناس وأحلاهم من بعید، کہ جب ان کو دور سے دیکھا جاتا تھا تو بڑے پر رونق نظر آتے تھے، جب قریب آتے ہیں تو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آتے ہیں، ان کا حسن اور نکھر جاتا ہے۔ اور اس کا معنی ایک اور بھی ہے کہ دور سے سونے بھی بڑے لگتے ہیں، جب بات کرتے ہیں تو ان کے ساتھ محبت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، ان کا معاملہ بھی بہت اچھا ہے، ان کا اخلاق بھی بہت اچھا ہے، صورت بھی حسین ہے، سیرت بھی حسین ہے، گفتگو بھی حسین ہے، معاملہ بھی حسین ہے۔ اس کا ایک تیسرا معنی بھی مفسرین نے کیا، انہوں نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ قریب کے زمانے والوں کو بھی بڑے اچھے لگتے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور صدیوں بعد آنے والے عاشقوں کو بھی بڑے اچھے لگتے ہیں جنہوں نے کئی صدیوں بعد ان کا ذکر سنا ہے، انہیں بھی بڑے خوبصورت لگتے ہیں۔ جس زمانے نے ان کا ذکر سنا وہ زمانہ ان کا مرید ہو گیا، جس بندے نے ان کی بات سنی اسی بندے کو آقا سے عشق ہو گیا۔ تو یہ حلیہ اس نے بیان کیا، اور حضور تو چلے گئے۔ 6 مہینے گزرنے کے بعد ابو معبد اور ام معبد دونوں میاں بیوی، وہ فقیر درویش، وہ بکریاں چرانے والے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضور کو مدینہ پہنچ گئے، اور لوگوں سے پوچھتے، نام تو انہیں پتہ نہیں تھا، وہ کہتے ایک مبارک ہستی ہے وہ کہاں رہتی ہے، ایک مبارک شخصیت ہے وہ کہاں رہتی ہے۔ تو ایک دن ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کی ملاقات سیدنا صدیق اکبر سے ہو گئی۔ تو وہ مائی بولی، ام معبد بولی، اس نے کہا یہ جو حسین ہے، یہ جو پیارا ہے، یہ اس آقا کے ساتھ تھا، یہ اس دن ان کے ساتھ آیا تھا، ان کے قدموں میں گرے، ہمیں حضور کے پاس لے چلو، ہمیں اس مبارک کے پاس لے چلو۔ حضرت صدیق اکبر نے پکڑ کے مسجد نبوی میں لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام معبد کو دیکھا تو اس عورت کے استقبال کے لیے حضور کھڑے ہو گئے، اور سرکار دو عالم نے محبتوں سے نوازا، اور دونوں میاں بیوی نے کلمہ پڑھا اور حضور کے غلاموں میں شامل ہو گئے اور مسلمان ہو گئے۔ اور ام معبد جب تک زندہ رہی دور دور سے لوگ اس کے ڈیرے پہ آتے تھے، بیویاں آتی تھی، مرد آتے تھے، وہ کہتے تھے کیوں آئے ہو؟ تو وہ لوگ کہتے تھے یار کی کوئی بات سنا دو، حضور کا حلیہ سنا دو، سرکار کی باتیں سنا دو، آؤ کہ ذکر حسن شہ بحر و بر کریں، جلوے بکھیر دیں شب غم کی سحر کریں، دل میں بھی ہو درود زبان پر بھی ہو درود، یوں منزل حبیب کی جانب سفر کریں۔ اور کسی نے کہا آئیے تسکین جانے زار کی باتیں کریں، ہجر کی شب سید الابرار کی باتیں کریں، بلبلیں کرتی رہیں گل کی چمن کی گفتگو، ہم محمد کے لب و رخسار کی باتیں کریں۔ سرکار کے ذکر سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ آج میرے سامنے بہت سے نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو یہ میسج بھی دینا چاہوں گا، یہ پیغام بھی دینا چاہوں گا، صرف نعرے لگانے سے بات نہیں بنتی، صرف حضور کے میلاد کی محفل میں آنے سے بات نہیں بنتی۔ بالخصوص جتنے میرے بھائی نوجوان بیٹھے ہیں،
میں انہیں دعوت دوں گا آئندہ سال میلاد شریف آنے سے پہلے حضور کی سیرت کا مطالعہ کرو۔ کوئی کتاب لے لو، بڑی کتابیں ہیں، میں تو اپنے شیخ کریم کی کتاب ہی آپ کو بتاؤں گا، ضیاء النبی لے لیں اور اسے اپنے گھر میں رکھیں، 7 جلدوں پہ مشتمل میرے آقا کی پوری سیرت ہے، وہ لے آئیں، اردو زبان میں ہے، اس کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں۔ آج اس موبائل نے ہم سے ہماری زندگی چھین لی، ہمیں اتنا مشغول اور مصروف کر دیا اس موبائل نے کہ بندے کے پاس اپنی زندگی کے لیے ٹائم باقی نہیں بچا۔ اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے، ہمارے نوجوان ٹک ٹاکر بن گئے، اور اب تو ہماری شہروں کی بچیاں ٹک ٹاک کے ذریعے پیسے کما رہی ہیں، ارننگ ہو رہی ہیں، پردے اتار دیے اور بیوٹی پارلر پہ جا کے ٹک ٹاک کی ویڈیوز بنا کے ان کو چڑھانا شروع کر دیا اس ایپ پہ، اور اس سے کمائی کی جا رہی ہے۔ میں آج بھی کسی جگہ پہ کہہ رہا تھا کہ میں مفتی نہیں ہوں، فتویٰ کورس میں نے پورا کیا ہوا، لیکن میں فتویٰ دیتا نہیں ہوں، لیکن یہ فتویٰ میں بھی دیتا ہوں کہ ٹک ٹاک اور ان جیسی چیزوں سے ارننگ کرنا حرام ہے، یہ پیسے کمانا حرام ہے۔ کیوں؟ جب اپنی عزت نیلام کر کے پیسے کمائے جائیں تو کیا وہ حلال ہوں گے؟ جب اپنے پردے کو نیلام کر دیا جائے کیا وہ حلال ہوگا؟ باپ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں پہ نظر رکھیں، ان کو اس لیے موبائل نہ دیں کہ وہ اپنی عزتیں نیلام کر کے دین سے دور ہو جائیں۔ پھر نوجوانوں سے ایک اور بات بھی کروں گا، یہ مائنڈ ہی کر جائیں گے، لیکن کر جائیں کوئی بات نہیں، موبائل پب جی کھیلنے کے لیے نہیں ہے، موبائل اپنے پاک نبی کی سیرت پڑھنے کے لیے استعمال کرو، کچھ کتابوں کے مطالعے کے لیے استعمال کرو، ریسرچ کے لیے استعمال کرو۔ نوجوانوں کی زندگیاں برباد ہو گئیں۔ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، یہ ایم ایچ اسپتال راولپنڈی میں ایک کیس آیا اور وہ ساری فوٹو میں نے خود دیکھی ہیں، ویڈیو بھی دیکھی، کہ نوجوان 18 سال کا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کو دماغ میں چوٹ لگی، ذہن معوف ہو گیا، اور وہ نوجوان ایسا تھا جو ہر وقت یہ والی گیمیں کھیلتا تھا جس میں بندوں کو مارنے کی پریکٹس کرائی جاتی، اسے مارو اسے مارو، خون دیکھو، فائرنگ کرو، یہ گیمیں بن گئیں۔ تو جب اس کو اس ہاسپٹل میں پہنچایا گیا، ذہن اس کا کام نہیں کر رہا تھا، لیکن وہ اپنے ہاتھوں سے ویسے اشارے ہی کر رہا تھا جیسے وہ یہ گیم کھیل رہا ہے۔ اسی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا۔ جس حال پہ جیو گے اسی حال پہ مرو گے، یہ جملہ یاد رکھنا، جس حال پہ جیو گے اسی حال پہ مرو گے۔ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کے روڈ ایکسیڈنٹ ہوئے، 4 نوجوان اسلام آباد کی سڑک پہ جا رہے تھے، شراب پی ہوئی تھی اور انہیں کوئی ہوش نہیں تھی، اور ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور حالت شراب کے اندر نشے میں وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو جس حال پہ جیو گے اسی حال پہ موت آئے گی۔ اور ہم نے ایسے نوجوان بھی دیکھے ہیں جو سرکار کی محفل میں مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ تو کون سی موت چاہتے ہو؟ مرنا تو سب نے ہے، ایکسیڈنٹ بڑھ گئے، نوجوان اموات بڑھ گئیں، ہارٹ اٹیک بڑھ گئے، اب زندگی کا اعتبار ختم ہو گیا، پتہ نہیں کب کس کو بلاوا آ جائے۔ کسی نے کہا تھا غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے۔ پتہ نہیں کس ٹائم جدائی ہو جائے، باپ بیٹے سے جدا ہو جائے، بیٹا باپ سے جدا ہو جائے۔ خدا را اپنی زندگی میں کچھ ایسا کر جاؤ کہ جب سرکار دو عالم کا قبر میں سامنا ہو تو سرکار فرشتوں سے فرمائیں یہ میرا غلام آیا ہے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ سرکار کی محبت کا چراغ لے کے قبر میں جاؤ یار، کم از کم موت آنے سے پہلے بندہ اور کچھ نہ کرے، اتنا تو کر لے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس کی سیرت کا مطالعہ کر لے۔ حضور کہاں پیدا ہوئے، کب ہجرت فرمائی، آپ کے بیٹے کتنے تھے، بیٹیاں کتنی تھی۔ ایسے انٹرویو میں نے نوجوانوں کے سنے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ حضرت ابو بکر کون تھے تمہیں پتا ہے؟ یہ انٹرویوز آئے ہوئے ہیں نیٹ پہ اور ہمارے پاکستان کے نوجوانوں کے ہیں، تو اسے پتہ نہیں تھا کہ حضرت ابو بکر کون ہے، حضرت علی اور حضرت عمر کون ہے، پتہ ہی کوئی نہیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا گیا، کہتا ہے آئی ڈونٹ کیئر، کوئی کہتا ہے آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا۔
مجمع کے اندر سے ہی اگر میں کسی سے پوچھ لوں حضور کی 4 بیٹیوں کے نام بتاؤ تو کوئی ورلہ ہی بتائے گا. اسی لیے یار لوگ پھر کہتے ہیں حضور کی ایک ہی بیٹی تھی. جب تم اپنا عقیدہ یاد نہیں کرو گے تو دوسرے پھر یہی کہیں گے. اپنا عقیدہ یاد کرو، سرکار کی سیرت یاد کرو، فنگر ٹپس پہ یاد کرو. آج ہمارے نوجوان سے پوچھا جائے کہ عمران خان کی کیبنٹ کے بندے کتنے ہیں، وہ بتا دے گا. اور اس سے پوچھا جائے کہ فلاں وزیر کے پاس گاڑیاں کتنی ہیں، وہ بتا دے گا. اور اس سے پوچھا جائے کہ آفریدی کے چھکے کتنے ہیں، وہ بھی بتا دے گا. لیکن اگر اس سے پوچھا جائے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں بیٹے کتنے ہیں، ان کے نام کیا ہیں، سرکار کی مدنی زندگی کے واقعات سناؤ، نہیں بتائیں گے. تو اپنے نبی سے اپنا تعلق مضبوط کرو. دیکھو تمہارا تعلق کوئی ہے بھی کہ نہیں ہے. اسی تعلق پہ موت آئے گی، اسی تعلق پہ فیصلہ ہوگا، اسی تعلق پہ جنت اور دوزخ میں بھیجا جائے گا. اس لیے آج کی سیرت کانفرنس کا پیغام یہی ہے، اپنے نبی پاک صاحب لولاک ذرا مل کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق مضبوط کر لو. 4 کام آپ نے کرنے ہیں. بولیے کتنے؟ یہ میں آپ کو ہوم ورک دے کے جا رہا ہوں. یہ جلسے کا ہوم ورک ہے، کلاس کا نہیں ہے. جلسے کا بھی ہوم ورک تو ہونا چاہیے نا، صرف تقریر کر کے چلے جائیں. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. نمبر 1، یہ حضرت سیدنا امام شمس الدین سخاوی کی عبارت پڑھ رہا اور ان کی کتاب کا نام ہے القول البدیع فی الصلاۃ والسلام علی محمد الشفیع. فرمایا سرکار کے درود کے اوپر کتاب لکھی. درود کون سا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے. اس میں ان سے پوچھا گیا سرکار کی زیارت کیسے نصیب ہو سکتی ہے، حضور سے تعلق کیسے مضبوط ہو سکتا ہے. امام سخاوی فرماتے ہیں 4 کام کرو، مدینے والا تمہیں اپنے قریب کر لے گا. وہ 4 کام کون سے ہیں؟ پہلا، کثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پہ درود کی کثرت کرو. سارے مل کے ایک دفعہ بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور سے پوچھا گیا بخیل کون ہے، بلکہ سرکار نے صحابہ سے پوچھا تو کسی نے کہا جس کے پاس پیسے ہوں خرچ نہ کرے وہ بخیل ہے. حضور نے فرمایا وہ بخیل نہیں ہے، بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ منہ ہلا کے میرے اوپر درود نہ پڑے. تو بخیل ہم لوگ تو بنے ہوئے ہیں، کتنی دفعہ سرکار کا نام سنتے ہیں، نہیں درود پڑھنا یاد آتا. تو جب بھی حضور کا نام لو درود پڑھو. سرکار نے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کاپی یا کتاب میں میرا نام لکھا اور اس کے ساتھ میرے اوپر لکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تک وہ ورقہ موجود رہے گا فرشتے اس کی بخشش کی دعا مانگتے رہیں گے. تو درود شریف کی کثرت. کسی نے کہا کہ جناب یہ کثرت کتنی ہوتی ہے، کتنا درود پڑھیں تو کثرت ہو جائے گی. تو آپ نے فرمایا، امام سخاوی نے فرمایا 300 مرۃ فی الیوم واللیلہ، کہ دن اور رات 24 گھنٹے میں جس نے 300 مرتبہ حضور پہ درود پڑھا اس کا شمار کثرت سے درود پڑھنے والوں میں ہو جائے گا. کتنی دفعہ؟ 300 دفعہ. اور ساتھ یہ بھی یاد رکھیں حضور نے فرمایا جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. تو یہ آپ خود اپنا ٹائم ٹیبل چیک کر لیں کہ کتنے دن ہو گئے وضو کر کے تسبیح پکڑ کے گھر میں بیٹھ کے درود شریف آپ نے اہتمام سے پڑھا ہو. ہم نہیں پڑھتے، ہم وقت ہی نہیں نکالتے. تو خدا را اپنی زندگی میں یہ چیز لے کے آئیں، آپ کو اتنی برکتیں ملیں گی کہ آپ کو یقین بھی نہیں آئے گا، پوری زندگی تبدیل ہو جائے گی. چہرے پہ نور آئے گا، دل میں سرور آئے گا، زندگی بدل جائے گی. تو پہلا کام حضور پہ کثرت سے درود پڑھیں. تعظیم لسنت ہی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تعظیم کریں، حضور کی سنتوں سے اٹیچمنٹ پیدا کریں. پڑھیں کہ حضور کی سنتیں کیا تھیں. مشکل تو نہیں ہے، جو کام کریں پہلے دائیں طرف سے اس کو شروع کریں. کپڑے پہنے تو دائیں طرف سے، جب آپ اپنا جوتا پہنے تو پہلے دایاں پاؤں اس میں رکھیں، مسجد میں آئیں تو دایاں پاؤں اندر رکھیں، بیت الخلاء سے باہر نکلیں تو پہلے بایاں پاؤں نکالیں پھر دایاں نکالیں. کھانا کھائیں تو دائیں ہاتھ کے ساتھ اپنے سامنے سے کھائیں، بسم اللہ شریف پڑھ کے کھائیں، خوشبو کا استعمال کریں. یہ ساری حضور کی سنتیں ہیں. تو جب آپ ان سنتوں کی تعظیم کریں گے سرکار آپ کو اپنے قریب کرتے چلے جائیں گے. بعض لوگ آج کل کہتے ہیں نہیں جی یہ ایک پاؤں آگے اور ایک پاؤں پیچھے رکھنے سے کیا ہو جائے گا، یہ تم نے خواہ مخواہ ایک ڈکوسلا بنایا ہوا ہے. نعوذ باللہ، ایسی باتیں کرتے ہیں. تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ آگے پاؤں یا پیچھے پاؤں رکھنے کا مسئلہ نہیں ہے،
جب آپ کے ذہن میں یہ ہوگا مسجد میں داخل ہوتے ہوئے کہ جیسے میں پاؤں آگے پہلا دایاں رکھ رہا ہوں، جب میرے آقا مسجد میں آتے تھے تو ایسے اپنا پاؤں رکھتے تھے، تو آپ کے دل کا تعلق اپنے نبی سے ہو جائے گا، تو سنتوں کی تعظیم کرنے سے اپنے نبی سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ تیسری چیز، پہلی یہ ہے درود کی کثرت، دوسری ہے سنتوں کی تعظیم، اور تیسری ہے حمل و ہم دعوت ہی، کہ سرکار کے مشن کے فروغ کے لیے کام کرنا۔ دین، یہ جو مدارس چل رہے ہیں، ان مدارس کے ساتھ تعاون کرنا، ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا، اور ان مدارس کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے بچے ان میں داخل کرانا، حضور کے مشن کے کام کو آگے بڑھانا، یہ۔ اور چوتھا کام اور آخری بات، الخدمت لامتہ، حضور پہ درود کی کثرت بھی ہو، سنتوں کی تعظیم بھی ہو، مشن کا فروغ بھی ہو، اور چوتھا اور آخری کام یہ ہے کہ حضور کی امت کی خدمت بھی کی جائے۔ جہاں کوئی دکھی پڑوس میں کوئی دکھی نظر آئے، بڑا سفید پوش نظر آئے، اسے کسی کا اعلان بھی نہ کریں اور خاموشی سے اس کی خدمت کر دیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ بعض لوگ صابن کی ایک ٹکیا بھی کسی کو دیں تو پہلے کیمرہ مین ڈھونڈتے ہیں کہ وہ فوٹو بنائے گا تو پھر میں کسی کو دوں گا، 10 روپے دیتے ہوئے بھی فوٹو بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دکھلاوا نہیں کرنا، جس کو دینا ہے اللہ کی رضا کے لیے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دایاں ہاتھ خرچ کرے اور بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، اللہ تعالیٰ کو ایسا صدقہ بڑا پسند آ جاتا ہے۔ تو یہ 4 کام اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ میں نے آپ کا بڑا وقت لیا، لیکن آپ نے بڑی محبت سے سنا، آپ جلوہ فرما رہے، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس ادارے کے بانی اور اس ادارے کے مؤسس جناب قبلہ علامہ پیر ضیاء الحق حمیدی صاحب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے، آپ کا سایہ تا دیر سلامت رکھے، اور جس محنت کے ساتھ آپ یہ جو پورا اس مشن ہے اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں، اللہ کریم آپ کے اس فیضان میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ یہ بھی ایک بہت اچھی ریت ہے کہ ابھی ٹائم غالباً 8:30 ہوئے ہیں اور جلسہ ختم ہو گیا ہے، تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھا طرز انہوں نے شروع کیا ہے، ورنہ ہم سنیوں کے جلسے 10 بجے بے قاعدہ شروع ہوتے ہیں اور 12 بجے باقاعدہ شروع ہوتے ہیں، اور پھر فجر ٹائم ختم ہوتے ہیں، لیکن یہ بہت اچھا سلسلہ ہے۔ اللہ رب العزت آپ کا سایہ تا دیر سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔